ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ ایک تسبیح پڑھ لو، فقیر کو بھی ارب پتی بنانے والا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ جو شخص بھی یہ ایک تسبیح کا عمل کرے گا، رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو ارب پتی بنا دے گا۔ دوستو، نہایت قیمتی عمل بتا رہا ہوں۔ اس نئے سال کا آغاز آپ ان تسبیحات سے کریں۔ پورا سال رزق کی برسات ہوگی، پورا سال پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، پورا سال انشاءاللہ محتاجی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا قیمتی عمل دے رہا ہوں، جس نے بھی ربیع الاول کے مہینے میں اس کو کر لیا اور ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی جس شخص نے یہ تسبیح پڑھ لی، اللہ کے فضل و کرم سے جو اپنی زبان سے کہے گا، رب کائنات اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی آپ یہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ تسبیح پڑھنی ہوگی۔ دیکھنا پھر آسمان سے کیسے آپ کے رزق کی برسات ہوتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس لیے دوستو، ضرور اس مہینے کی قدر کیجیے گا، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ رب کائنات اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے دوستو، جب آپ اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ رب کائنات اس مہینے کے صدقے آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، جب بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کی بارگاہ میں اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے، رب کائنات اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہی بابا فرید سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور، آپ زبان سے جو بھی کہتے ہیں رب کائنات اسی طرح کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو یہ دیکھا کہ فرید اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے رب کائنات اسی طرح فرما دیتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ فرید نے 40 سال تک اسی طرح کیا ہے جس طرح اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو جب آپ اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو پھر اس کے بعد جو اپنی زبان سے کہیں گے رب کائنات وہی پورا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنے حق میں دعا کریں، اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں دعا کریں۔ جس کے لیے دعا کریں گے رب کائنات اس کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، کیونکہ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات لوگوں پر خوب برستے ہیں۔ جو بندہ جو بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، رب کائنات اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑا عمل شاید آپ کو کوئی ملے، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اسلامی سال کا مہینہ ہے۔ اس دن اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس لیے دوستو، آپ جب ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یہ ایک تسبیح کا عمل آپ جب کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھنا ان کے وسیلے سے جو کچھ بھی مانگیں گے، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں بھی مانگیں گے، رب کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے رب کو راضی کیا ہے۔ جب رب راضی، وہ لوگ جن سے رب راضی ہو جاتا ہے، ان کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو رب کائنات ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، عزت مانگنا چاہتے ہیں، شہرت مانگنا چاہتے ہیں، جو کچھ دنیا کی نعمت مانگنا چاہتے ہیں، آج رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، ضرور عطا کر دیا جائے گا۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا جب پیر کے دن روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ بنی نوع انسان کو دین اسلام کے ذریعے جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی
ہوئی ہیں وہ کامل ترین انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے ہیں کہ جو اس مہینے میں اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کی بہار ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے ہی تمام شرافتیں، رحمتیں، نبوت، امامت، قرآن اور شریعت نازل کی گئی ہے۔ اس مہینے کی مثال دیگر مہینوں کی نسبت ایسے ہی ہے جس طرح دیگر لوگوں کے درمیان